بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ الصلاة والسلام وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد محمد اللہم لعن اولا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وتعب إله آخر قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله با آواز بلند صلوات دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی ذکر محمد و آل محمد کی قبولیت کی دعا میں اس لیے نہیں مانگتا کہ یہ کائنات کا وہ ذکر ہے جو قبول پہلے ہوتا ہے اور ادا بعد میں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا بانیان مجلس کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرمائے جو وارث محمد مصطفیٰ ہیں، جو وارث علی المرتضیٰ ہیں، جو وارث سیدہ النساء العالمین ہیں، جو وارث حسنین کریمین ہیں، وہ جو شریک القرآن ہیں، وہ جو خلیفۃ الرحمن ہیں، وہ جو بقیت اللہ العظم ہیں، وہ جو شہنشاہ معظم ہیں، وہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، وہ جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں۔ دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ حقیقی ولایت اور عزاداری کا مقام کیا ہے۔ مل کے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ اگر آپ تمام احباب کی توجہ ہو تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ آپ نے بچوں کی طرف اور ادھر ادھر دھیان کم دینا ہے اور گفتگو پہ زیادہ، چونکہ بانی مجلس کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے، پھر نوجوانوں کی اور بانیان کی کافی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، تو اگر آپ توجہ کریں گے میں اس قدر زیادہ سے زیادہ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خالق کائنات محمد و آل محمد کی قصیدوں کی کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید، چونکہ میرے عقیدے کے مطابق قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں، یا نبیوں کے سلطان اور ان کی آل کی مدح ہے یا ان کے دشمنوں کی مذمت۔ اللہ اسی قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ یقیناً میرے شیعہ سنی جتنے احباب ہیں انہوں نے اکثر یہ آیت میلاد میں بھی سنی ہے، اور شان رسالت کی ابتدا قرآن میں یہی سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ پہلے تمہاری پیروی کریں، ان سے کہو کہ پہلے تمہاری اطاعت کریں، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت رکھے گا۔ یعنی اللہ سے محبت کرنے
اور اللہ کی محبت لینے کا صرف ایک ذریعہ ہے جسے اطاعت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اطاعت رسول کردگار کہتے ہیں۔ میری نظر میں یہ پوری آیت ہی شان رسالت میں ہے، لیکن اتنا باریک لیکن آسان نقطہ پیش کرنے لگا ہوں جو بچوں کو بھی سمجھ آئے گا۔ اس آیت کو پورا پڑھیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک ایک حرف شان رسالت کا اعلان کرتا ہے، لیکن جو پہلا لفظ ہے نا آیت کا قل، دیکھا جائے تو پوری شان رسالت اسی لفظ قل میں ہے۔ جانتے ہیں اللہ قرآن میں قل کہاں کہتا ہے؟ جہاں وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے حبیب کہہ دو، اے حبیب کہہ دو۔ میں کہتا ہوں اللہ بات تو تیری ہے، پھر کہے محمد کیوں؟ پتا چلا قرآن میں اللہ نے جہاں قل کہا، کبھی کہا قل هو اللہ احد، کبھی کہا قل اعوذ برب الناس، کبھی کہا قل اعوذ برب الفلق، کبھی کہا قل یا ایھا الکافرون، کبھی کہا قل اوحی الی، اور کبھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ یہ بار بار اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے قل، کہہ دے۔ اس کا مطلب کہنا خود چاہتا ہے، کہلواتا محمد مصطفیٰ۔ آپ جیئے بھائی، آپ صدا سلام۔ اچھا نعرہ جب آپ نے لگانا ہے نا تو اکٹھے لگانا، ٹکڑوں میں نہیں لگانا، اور حیران آپ نے نہیں ہونا، چونکہ جب بندے حیران ہوتے ہیں نا پھر میں آیتیں زیادہ پڑھتا ہوں، چونکہ آپ حیران ہوئے تو پھر میں آپ کو اگلی آیت سنوں۔ یہ شان رسالت کی ابتدا ہے قرآن، چونکہ اللہ نے اپنی محبت کو رسول کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا، متصل، اردو سمجھ آتی ہے نا، متصل کر دیا ہے اپنی محبت کو رسول کی اتباع کے ساتھ۔ کیوں؟ جو اللہ اپنے لیے رسول کے بغیر محبت برداشت نہیں کرتا، وہ رسول کے وسیلے کے بغیر تیری عبادتیں کیسے قبول کرے؟ زندہ باد بھائی علی کے شیعہ، ذرا ہاتھ اٹھانا، تمہاری منزل کچھ اور ہے اگر تم میرے ساتھ سفر کر سکو۔ آج اللہ رسول کے وسیلے کے بغیر اپنے لیے محبت کا دعویٰ بھی قبول نہیں کرتا، تو تیری عبادتیں کہاں کی ہیں؟ اگر رسول اور رسول کی آل کی محبت نہیں تو تیری عبادت بیکار ہے، تیرا روزہ بیکار ہے۔ اور جانتے ہیں یہ شان رسالت قرآن میں درجہ بدرجہ بلند ہوتی ہے تاکہ امت سمجھ جائے محمد کی شان کیا ہے، چونکہ مولا علی تب تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک رسول کی شان نہیں سمجھو گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں جس رسول نے علی کو مولا بنا کے دکھایا، پہلے مولا بنانے والا سمجھو گے تو مولا سمجھ آئے۔ ہاتھ اٹھانا بھائی جسے علی نے عزت عطا کی ہے، ہاتھ اٹھانا، مل کے حیدری۔ کیوں رسول کی پیروی ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے حبیب تم ان پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہو۔ ہاں سورہ احزاب ہے، آپ حیران ہوں گے تو پھر میں آیت مجھے پڑھنی پڑے گی۔ کیا کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے حبیب تم ان پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہو۔ پہلے یہ سمجھو تمہاری جان پہ اختیار ہے کیا؟ تمہارے اختیار میں سانس لینا نہیں، تمہارے اختیار میں بس یہی ہے نا اپنی مرضی سے اٹھو، اپنی مرضی سے بیٹھو، اپنی مرضی سے کھانا کھا لو، اپنی مرضی سے سو جاؤ، اپنی مرضی سے بیدار ہو جاؤ۔ یہ تمہارے نفس پہ اختیار ہے، اور اللہ کہہ رہے اے محمد تم ان پر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہو، یعنی تم تو اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے، تم تو اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، تم تو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے، یعنی جیسے محمد کہیں گے ویسے کھانا پڑے گا، جیسے محمد کہیں گے ویسے اٹھنا پڑے گا، جیسے محمد کہیں گے ویسے بیٹھنا پڑے گا، نہیں جیسے محمد کہیں گے ویسے سونا پڑے گا۔ تم الٹے ہو کر نہیں سو سکتے چونکہ محمد نے منع کیا ہے، تم بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے چونکہ محمد مصطفیٰ نے منع کیا ہے، تمہارے پاس تو اتنا بھی اختیار
نہیں کہ محمد کی مرضی کے بغیر کھا سکو یا سو سکو، تو تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ محمد کے بعد محمد کا وزیر اپنی مرضی سے بنا؟ آپ جگہ بھائی، آپ صدا سلامت رہے، شیعہ کا ہاتھ پورا اٹھنا چاہیے، سنی بھائیوں کو بے شک چھٹی ہے بھائی، مل کے حیدری۔ اللہ نے تمہیں یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے کھانا کھاؤ۔ اگر اختیار ہوتا تو پھر تم بائیں ہاتھ سے بھی کھا لیتے، پھر تم الٹا بھی سو لیتے، پھر تم زمین پر اکڑ کے بھی چل لیتے، لیکن مصطفیٰ نے کہا ہے زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، تمہیں اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت نہیں۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ اب سارے بندے بیدار ہیں، ادھر والے بندے حیران ہیں، اگلی آیت میں ان کے لیے نہ پڑھوں۔ کہا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ یہ رسول کا اختیار قرآن میں بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر اللہ سورہ نجم میں آواز دے کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ جو میرا حبیب ہے یہ اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں، یہ وہی کہتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ اور اگر بات یہاں پر رک جاتی تو شاید رسول کا فضائل بھی یہاں پر رک جاتا، لیکن اللہ نے بات یہاں پہ روکی نہیں، بلکہ اللہ نے آگے بات کو بڑھا کے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ زندہ باد بھائی علی کے شیعہ، یہ اختیار رسول ہے، توجہ کرنا بھائی نتیجے پر، یہ ہے اختیار رسول۔ کبھی تو علی والوں سے بھی سنو نا محمد کس شان کا مالک ہے، جمعرات کی رات کو صدقے کی روٹیاں مانگ کر جمعے کے خطبے میں علی کو پھونکنے والا مولوی کیا جانے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا یا نبی وما ينطق عن الهوى، تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، محمد تو وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ وہی کرتا ہے۔ پھر آواز دے کے کہا تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، چونکہ یہ جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں، یہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو شیعہ سنی مسلمان فیصلہ ہو گیا، جو محمد کہے وہ اللہ کہہ رہا ہے، جو محمد کرے وہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اب اگر محمد کسی کو پیار سے کہہ دے حسین منی، بھائی زندہ باد، کیا کہنے بھائی تمہاری سماعت کے کیا کہنے، شاہ جی خصوصی دعا چاہتا ہوں، کیا کہنے مصطفیٰ تیری عزت کے۔ اللہ کہتا ہے جو تو کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے، جو تو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اب اگر نبی کسی کو کہہ دے حسین منی تو یہ نبی نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر نبی کسی کا بازو بلند کر کے دکھا دے من کون تو مالا، تو یہ نبی نہیں اللہ دکھا رہا۔ مل کے سارے بول توجہ۔ میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں اپنے بزرگوں کا، ان کی مسکراہٹ ہی میرے لیے داد ہے، یہی دعا۔ آپ بھائی ادھر والے بندے کوشش کرنا بول سکتے، یہ ابھی تک نہیں بولے تو میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا، یہ بھی آیت تم سب نے سن رکھی، فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ جو میرا حبیب ہے نا محمد، یہ تمہیں جو دیں وہ لے لینا۔ آپ کے کیا کہنے بھائی، کون سنائے تمہیں اتنی آیت، یہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور مسلمانوں نے اس پر عمل بھی کیا، جو نبی نے دیا وہ مسلمانوں نے لے لیا، جس سے محمد روکتے گئے ہم اس سے روکتے گئے۔ آج ذرا یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہو، ابو تراب کی جاگیر ہے یہ تراب جس پہ تم تشریف فرماؤ، اس عزت والے فرش عذاب کو ذرا گواہ بنا کر ذرا سر پہ اپنے قرآن کو محسوس کر کے مجھے ایک بات کا جواب تو دینا، محمد مصطفیٰ نے تمہیں سب سے بڑی شے کیا دی؟ اللہ دیا ہے،
رسول نے تمہیں اللہ دیا. اللہ نے خود تو نہیں آ کے بتایا کہ میں اللہ ہوں. رسول اللہ نے بتایا نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. رسول اللہ نے بتایا نا کہ وہ رحمان ہے. ہم نے تو آج تک اللہ نہیں دیکھا, ہم نے تو رسول کی زبانی سنا, ہم نے مانا. رسول نے بتایا وہ وحدہ لا شریک ہے, ہم نے مانا. رسول نے بتایا تو وہ رحمان ہے, رحیم ہے, ہم نے مانا. رسول نے بتایا وہ قدوس ہے, وہ عزیز ہے, وہ جبار ہے, ہم نے مانا. رسول نے بتایا وہ اول و آخر ہے, ہم نے مانا. رسول نے بتایا وہ ظاہر و باطن ہے, ہم نے مانا. ہم نے دیکھا تو نہیں وہ حی و قیوم ہے. اللہ کے رسول نے بتایا, ہم نے مانا. اللہ کے رسول نے بتایا وہ مالک الملک ہے, ہم نے مانا. اللہ کے رسول نے بتایا وہ ذوالجلال والاکرام ہے, ہم نے مانا. اللہ کے رسول نے بتایا وہ سب سے پہلے ہے, وہ سب سے بعد ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. ہم رسول کے کہنے پہ اللہ مانتے گئے. پھر میں نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھا, میرے شیعہ سنی مسلمان, یا رسول اللہ اگر ہم نے اللہ تک جانا ہو تو پھر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کہیں گے میری پیروی کر کر تم اللہ تک جا سکتے ہو. تمہیں اللہ ایک ہونے کا پتہ تب چلے گا جب تم محمد کے پاس آؤ گے. تمہیں اللہ کے رحمان ہونے کا پتہ تب چلے گا جب محمد کے پاس آؤ گے. تمہیں اللہ کے رحیم ہونے کا پتہ تب چلے گا جب محمد کے پاس آؤ گے. تمہیں اللہ کے جبار ہونے کا پتہ تب چلے گا جب محمد کے پاس آؤ گے. تمہیں اللہ کے اول و آخر ہونے کا پتہ تب چلے گا جب محمد کے پاس آؤ گے. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم آپ تک کیسے آئیں؟ رسول نے مسکرا کے کہا انا مدینۃ العلم علی جرباب. پھر رسول نے فرمایا اللہ تک میں لے جاؤں گا, مجھ تک تمہیں علی لے کر آئے گا. کیوں؟ جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. کیا دیا رسول نے؟ اللہ دیا, ہم نے مانا. چونکہ جو رسول کہے گا ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ کے رسول نے قرآن دیا, ہم نے مانا. اللہ کے رسول نے کہا توریت زبور اور انجیل تھی, ہم نے مانا. اللہ کے رسول نے نماز دی, ہم نے لے لی. اللہ کے رسول نے بت پرستی سے روکا, ہم رک گئے. چونکہ جو محمد دیں, بھائی یہ آیت ذہن میں رکھنا, میری پوری مجلس کا مقصد اس آیت میں چھپا ہوا ہے. جو محمد دیں وہ لے لینا, جس سے روکے اس سے رک جانا. نبی نے اللہ دیا, ہم نے لے لیا. نبی نے قرآن دیا, ہم نے لے لیا. نبی نے نماز دی, ہم نے لے لی. نبی نے روزہ دیا, ہم نے لے لیا. نبی نے زکوٰۃ دی, ہم نے لے لی. نبی نے مال غنیمت کا حکم دیا, ہم نے لے لیا. نبی نے حج دیا, ہم نے لے لیا. نبی نے خمس دیا, ہم نے لے لیا. 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان نے, 313 رسولوں کے آقا نے, اور 5 اولی العزم نبیوں میں سے بھی سب سے بڑے تاجدار نبی نے ہمیں احکام شریعت دیے, ہم نے لے لیے. محمد مصطفیٰ نے اللہ کے حقوق کا بتایا, ہم نے لے لیے. مصطفیٰ نے حقوق العباد بتائے, ہم نے لے لیے. محمد مصطفیٰ نے ہمسایوں کے حقوق بتائے, ہم نے لے لیے. مصطفیٰ نے حقوق زوجین بتائے, ہم نے لے لیے. مصطفیٰ نے حقوق اللہ بتائے, ہم نے لے لیے. محمد نے بڑوں کا ادب کرنے کا کہا, ہم نے کیا. محمد مصطفیٰ نے چھوٹوں سے پیار کرنے کا کہا, ہم نے کیا. رسول نے اساتذہ کا ادب کرنے کا کہا, ہم نے کیا. رسول نے والدین کے سامنے اف تک نہ کرنے کا حکم دیا, ہم نے رسول کی بات مان کے وہ بھی لے لیا. رسول جو دیتے گئے ہم لیتے گئے. صبح جلدی اٹھنا رسول کی سنت تھی, ہم نے لے لیا. مسواک کرنا رسول کی سنت تھی, ہم نے لے لیا. درمیان سے مانگ نکالنا رسول کی سنت تھی, مسلمانوں نے لے لیا. شلوار ٹخنوں سے اوپر تھوڑی سی کرنا رسول کی سنت تھی, مسلمان نے آدھی پنڈلی تک شلوار اٹھا کے سنت لے لی. اللہ جانے غدیر کے بعد کیا موت پڑی. جو محمد سب کچھ دے رہا تھا وہی تو علی دے رہا تھا. آپ جی ہیں بھائی, آپ صدا سے آپ صدا سے آپ صدا زندہ باد رہے. جو بندہ بولتا ہے عزت رسول. میں پچھلے سال اسی مجلس میں غدیر کے جملے پڑھ چکا ہوں, میں دہرانا نہیں چاہتا. قبلہ نے بات کی, بس اسی کو آگے بڑھا کے میں اپنے موضوع کی طرف پڑھ لوں. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جسے دکھایا, صرف بتایا نہیں,
اللہ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ہستی کا مصطفیٰ نے بتایا، ہم نے مان لیا، جسے دکھایا اسے نہیں مانا۔ آئے ہائے زندہ باد علی کی حیا، جسے دکھایا، ہاتھ اٹھا کے دکھایا، بازو بلند کر کے دکھایا، ہم نے اسے نہیں مانا، چونکہ رسول تک تم جا سکتے ہی نہیں۔ لا، تم سارا دن بیٹھ کے ساری رات یا رسول اللہ کی تسبیح کرو نا، تمہیں علی کے دروازے پہ آئے بغیر رسول سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر تمہیں سمجھ آ ہی نہیں سکتے۔ مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ اگر علی سمجھنا ہے، اور علی کے دروازے پہ آؤ اگر مصطفیٰ سمجھنا ہے، چونکہ کائنات میں نبیوں کے سلطان کی جو اطاعت مولا علی نے کر کے دکھائی ہے وہ کائنات میں کسی اور نے کی نہیں۔ جتنا نبی کی اطاعت گزاری کا درس میرے مولا علی نے دیا ہے اور آج تک کسی نے دیا ہی نہیں۔ اچھا میں جملے کی طرف پلٹتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنتے جانا۔ مولا علی نے رسول اللہ کے کندھوں پر جب کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا تھا نا، تو رسول پوچھ رہے تھے، اب دیکھنا علی اور رسول کا تعلق کیا ہے، اس کے بعد میں آخری جملے پڑھوں گا فضائل۔ علی اور رسول کا تعلق کیا؟ مولا علی کھڑے تھے رسول کے شان رسالت مہر نبوت والے کندھوں پر۔ اب مولوی اعتراض کرتا ہے جی مہر نبوت کے اوپر علی کے قدم کیسے آ گئے؟ اس کا جواب تمہیں مدینے کے بازاروں میں مل جائے۔ جب ایک کندھے پر حسن اور ایک کندھے پر حسین کو اٹھا کر، بھائی یاد رکھو مہر نبوت پر صرف لکھا تھا اللہ، محمد اور رسول، لیکن نبی کے دل پہ اترا ہے پورا قرآن، اور اللہ اسی قرآن میں کہہ رہا تھا نزل بروح الامین علی قلبک، ہم نے روح امین کو قرآن دے کر مصطفیٰ آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ جب ایک کندھے پر مولا حسن ایک کندھے پر مولا حسین کو بٹھاتے، جتنے شیعہ سنی مسلمان بیٹھے نا، میں حافظ محمد علی ورک، شیعہ اثنی عشری، علی ولی اللہ، 12 اماموں کو ماننے والا، میں تمہیں آج غازی کے علم کی قسم اٹھا کے اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا جو حسن اور حسین دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے تھے، چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے نبی کا دایاں بایاں نہیں، دونوں دائیں ہوتے ہیں۔ نبی زندہ باد۔ علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا بھائی، جسے نبی کی عظمت میں بولنا آتا ہے وہ بولے، جو نبی کی عزت میں نہیں بولتا وہ پھر کائنات میں نہیں بول سکتا۔ نبی کا دایاں اور بایاں نہیں ہوتا، ان کے دونوں دائیں ہوتے ہیں، ان کے دونوں، چونکہ الٹا لفظ معصوم کے ہی الٹ ہے، جو معصوم ہوتا ہے پھر اس میں الٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک کندھے پر حسن، ایک کندھے پر حسین۔ ایک بندے نے غور سے دیکھا، پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی نزل بروح الامین علی قلبک، یا رسول اللہ تیرے دل پہ قرآن نہیں اترا؟ رسول نے کہا بے شک اترا ہے۔ رسول پھر دونوں بیٹوں کو اٹھا کے مدینے کے بازار میں چلے، یہ بندہ دوسری گلی سے پھر سامنے آ کے کہتا ہے نزل بروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پہ قرآن نازل نہیں ہوا؟ رسول نے کہا ہوا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے دل پہ ہے قرآن، لیکن کیا کروں، کبھی آپ کے دل پہ حسن کا پاؤں لگتا ہے، کبھی آپ کے دل پہ حسین کا پاؤں لگتا ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن پہ حسن اور حسین کا پاؤں بار بار لگ رہا ہے۔ رسول نے بندے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر دھکا دے کے کہا دور ہو جا، قرآن پہ قرآن آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مل کے سارے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ قرآن پہ قرآن آ جائے، مالک قبول فرمائے، قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تمہیں پتہ چلا شان رسالت اور مہر نبوت والے کندھوں پہ علی کیوں کھڑے تھے؟ بھائی یاد رکھو، آج لوگ کہہ رہے ہیں جی ختم نبوت کانفرنس کرو۔ سب سے بڑی ختم نبوت کی کانفرنس فتح مکہ کے موقع پر ہو گئی تھی، جب محمد الرسول اللہ کے کندھوں پہ علی ولی اللہ کھڑا ہوا۔
تو ختم نبوت کا اعلان ہوا, مصطفیٰ نے بتایا رسالت ختم ہو رہی ہے, ولایت شروع ہو رہی ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن 12 ولی آئیں گے جو علی کی طرح ہوں گے, جن میں پہلا علی ہے 12واں مہدی ہے, جن میں پہلا علی ہے 12واں مہدی ہے. پہلا علی بھی میرا خون ہے, مہدی بھی میرا خون ہوگا. یہ 12 ایک جیسے ہیں, ایک جیسے ہیں. سنیوں کے لیے جملہ نہیں, شیعہ میری تائید کر سکے تو بولنا. یاد رکھنا جو ہمیں 12 امام ملے ہیں وہ قول میں ایک جیسے ہیں, وہ فعل میں ایک جیسے ہیں, وہ دینت میں ایک جیسے ہیں, وہ طبیعت میں ایک جیسے ہیں, وہ حیثیت میں ایک جیسے ہیں, وہ شریعت میں ایک جیسے ہیں, وہ نفاست میں ایک جیسے ہیں, وہ مزاج میں ایک جیسے ہیں, وہ سراپے میں ایک جیسے ہیں, وہ حسن میں ایک جیسے ہیں, وہ کردار میں ایک جیسے ہیں, وہ گفتار میں ایک جیسے ہیں. کیوں؟ جیسا پہلا ہے ویسا 12واں ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جیسا پہلا امام ہو ویسا ہی 12واں امام ہو. میں نے کہا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ہم پوری زندگی 12ویں امام کا انتظار کرتے مر جاتے ہیں, قبر میں پھر پہلا آ جاتا ہے. جو رسول دے اسے لے لو. کاش تم نے بھی رسول کے دیے ہوں کو امام مانا ہوتا, کاش جن کو رسول نے دیا تم نے بھی اسے امام مانا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا. بھئی مہر نبوت والے شانوں پہ کھڑے ہیں امیر ممکنات. اب رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ شان علی ہے, اور مولا علی جو فرمائیں گے وہ شان رسالت. بس یہ ایک کا ایک جملہ سنو اور اس کے بعد میں گفتگو کو سمیٹنے لگا. رسول نے پوچھا یا علی میرے کندھوں پہ آ کے کیسا لگ رہا تمہیں؟ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں محبت سمجھ آ جائے تو شیعہ سنی کا جھگڑا ہی نہیں رہتا. یا علی کیسا لگ رہا ہے؟ مولا علی نے جو جواب دیا وہ شان رسالت ہے. کہا یا رسول اللہ خانہ کعبہ میں, حرم مکہ میں, سرزمین حجاز پر آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی میں عرش کو چھو لوں. ہائے ہائے یار, جو جملے کی قدر کرے گا اسے میرا خصوصی سلام ہے بھائی. یہ شان رسالت ہے. یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پر مکے میں کھڑا ہو کے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں عرش کو چھو لوں. اب مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پر پہلی دفعہ قدم رکھ کے کھڑا ہوں, گستاخی معاف لیکن آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا یا علی گستاخی نہیں, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی, راسوں کا راسی, نفسوں کا نفسی. یا علی میرے قدم تجھ پہ آئیں یا تیرے قدم مجھ پر آئیں, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری روح میری روح ہے, تیرا نفس میرا نفس ہے. یا علی مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں. یا علی میرے والد عبداللہ ہے, تیرے بابا ابو طالب ہے, میری ماں آمنہ ہے, تیری ماں فاطمہ بنت اسد ہے, تیری ماں فاطمہ بنت اسد نے مجھے محمد کو محمد بنایا, تجھ علی کو علی بنایا. ابو طالب کی گود میں ہم پلے, ہم ایک ہی ماں باپ کی گود میں پلے ہیں. یا علی ہم میں فرق کوئی نہیں. یا علی تجھے میرے کندھوں پہ آ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے تو عرش کو چھو لے گا. لیکن یا علی آج محمد تجھ سے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہے. پھر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ایک دفعہ زور سے پنڈلیوں سے پکڑا. منظر یاد رہے, مولا علی کھڑے ہیں مہر نبوت والے کندھوں پر, رسول نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے, یاد رکھنا صرف علی کے ہاتھ ید اللہ نہیں, جس پر کلنا محمد کا اطلاق ہوتا ہے ہر اس ہستی کے ہاتھ ید اللہ ہے, چاہے وہ علی ہو, چاہے وہ محمد ہو, چاہے وہ حسن ہو, چاہے وہ حسین ہو, چاہے وہ عباس ہو, چاہے وہ علی اکبر ہو, چاہے وہ علی اصغر ہو. یا رسول نے مولا علی کو پنڈلیوں سے تھاما اور ایک دفعہ تھام کے کہا یا علی جب میں معراج پر گیا تھا تو میں پردہ وحدت کے سامنے کھڑا ہو کر کانپ رہا تھا کہ پردہ توحید سے ایک ہاتھ باہر آیا, وہ ہاتھ جو ہی میرے کندھے پہ لگا مجھے بڑا سکون ملا, مجھے بڑا سکون ملا. یا علی آج جب تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہوا
تمہیں سمجھ آ گیا تو تمہاری زندگی سمجھ جائے گی۔ ایک تمہیں واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد اگر مزاج بنا تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور یا علی مدد۔ جنگ بحر العلم کا نام سنا ہے؟ دو تین بندوں نے، باقیوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جنگ بحر العلم ایک کنواں تھا، بحر العلم کنویں کا نام۔ اس کنویں میں رہتے تھے جنات، اور وہاں پہ 3 جن ایسے تھے جو حضرت نوح کے دور کے تھے، جن کا ذکر سورہ نوح میں، ودم ولا یغوث و یعوق و نصر۔ یہ 4 کا نام ہے، لیکن یغوث وہاں نہیں تھا، ودا و یعوق اور نصر۔ یہ 3 جن رہتے تھے اس کنویں۔ حضور اپنے لشکر کو لے کر گزر رہے تھے، ایک دفعہ لشکر کا پانی ختم ہوا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو بحر العلم کے کنویں سے پانی بھر کے لائے؟ توجہ بھائی میری جانب رکھیے، کون ہے جو بحر العلم کے کنویں سے پانی بھرے؟ پہلے ایک جوان گیا، اب کیا دیکھا؟ پانی کا کنواں ہے مگر اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ بھائی سید فقیر میرے سامنے بیٹھے ہیں، گیلانی سادات ہیں، تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ جن آگ سے بنے؟ اب نکلتی ہیں چنگاری، جو جاتا ہے ڈول اور رسی ڈالتا ہے کنویں میں، اس کی رسی جن کاٹ کے ڈول اندر۔ 8 بندے گئے اور واپس آ گئے۔ پھر ایک دفعہ رسول نے لشکر پہ نظر دوڑائی اور کہا یا علی ان سے نہ ہو پائے گا، یا علی ان سے نہیں ہو سکتا، آپ آگے آئیے۔ مولا علی آگے آئے، کہ یا علی آپ پانی بھر کے لائیے۔ مولا علی نے ایک ہاتھ میں ڈول، ایک ہاتھ میں رسی، نیام میں ذوالفقار۔ جو ہی میرے مولا علی پانی لینے چلے نا، تو وہ جو 8 بندے پہلے خالی آئے تھے نا، وہ مولا علی کے پیچھے پیچھے تلوار لے کے چلے۔ مولا علی نے مڑ کے کہا مجھے تمہاری حاجت ہی نہیں۔ ہاتھ اٹھانا بھائی جسے بات سمجھ آئے، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں، مجھے تمہارا معاملہ ہی نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ بھائی کیوں؟ پہلے آ گئے تھے، اب مولا علی کو دیکھ کے تلواریں کھینچی۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، جہاں علی ہونا وہاں کانفیڈنس خود ہی آ جاتا ہے۔ زندہ باد بھائی، وہاں اعتماد خود ہی آ جاتا ہے جہاں پر علی ہوں۔ اب یہ چلے دیکھ رہے تھے، علی مولا ہمیں ساتھ نہیں لے کے گئے، لیکن ایک ہاتھ میں ڈول اور ایک ہاتھ میں رسی ہے، نیام میں ذوالفقار ہے۔ لگتا ہے آج علی پھر جنوں سے لڑنے کے لیے جائے گا، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہو مولا علی نے انسانوں سے بھی جنگ کی ہے، مولا علی نے جنوں سے بھی جنگ کی ہے۔ یوں ایک واقعہ بتاؤں، عبداللہ بن عباس کا جملہ ہے اور میری زندگی خطابت سادات مومنین۔ کئی جملے ایسے میں شدی اگر بڑے آرام سے بھی کہہ دوں تو تم اتنا بولو گے کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے پہلے سید زادے سے لے کے آخری سید زادے تک خصوصی توجہ، چونکہ تمہارے دادا کا ذکر ہے، اگر تم اس جملے پہ نہ بول سکے تو پھر کائنات میں کون بولے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم اکثر دیکھتے مولا علی مدینے کی ان گلیوں سے گزر جاتے تھے جو آگے سے بند ہوتی تھی۔ زندہ باد بھائی، آپ جیئے، آپ صدا سلامت۔ توجہ بھائی، کیوں؟ کیونکہ مولا علی جنات سے جنگ کرتے تھے۔ اب یہ واقعہ دوسرے طرف نکل جائے گا، میں پہلے اسے مکمل کروں۔ بحر العلم کی طرف علی بڑھ رہے، 7 قدم مولا علی نے کنویں کی طرف اٹھائے، 9ویں قدم پہ ابھی کنواں تھا، 1 قدم کنویں اور مولا علی کے درمیان تھا۔ بندے سوچ رہے تھے کہ ابھی علی ذوالفقار نکالیں گے، لیکن ایک عجیب کام ہوا، علی نے اپنی کمر بند اور ذوالفقار اسی 8ویں قدم پہ چھوڑی۔ زندہ باد بھائی، علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا۔ مولا علی نے ڈول اور رسی کو باندھا۔ ابھی لوگ سوچ رہے تھے کہ علی کا ڈول کنویں میں جائے گا، جن رسی کاٹیں گے پھر ہم ہنسیں گے۔ ابھی بندے یہ سوچ رہے تھے کہ مولا علی نے نہ ڈول ڈالا نہ رسی، علی خود ہی کنویں میں اتر گئے۔ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا بھائی جسے میری بات سمجھ آئے، جسے سمجھ آئے مل کے حیدری۔ مولا علی خود ہی کنویں میں اتر گئے۔ پھر ایسی جنگ ہوئی کہ مولا علی اللہ اکبر کہتے تھے اور جنات کی چیخوں کی آواز آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی پانی والا ڈول بھر کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہی پانی کا ڈول ہے جو تیرا پورا
لشکر نہیں لا سکا، علی اکیلا لے کے آ گیا۔ رسول اللہ نے مولا علی کا ماتھا چوم کے کہا علی میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد میرا خلیفہ وہ ہوگا جو جنوں سے بھی لڑے اور انسانوں سے بھی۔ آپ صدا نہیں کوئی بندے سوچ بھی سکتے ہیں، ایک واقعہ نہیں، غزوہ بس فکرے یہی آخری ہیں، پھر جانے یا علی ملاقات ہوگی اگلے سال۔ غزوہ نخیلہ سے واپسی پر مولا علی نے ایک جگہ قیام کیا، اس مقام کا نام تھا قصر الذہب، چونکہ قصر الذہب کے مقام پر ایک سونے کا محل بنا تھا، اسی لیے اس جگہ کو قصر الذہب کہتے ہیں۔ اچھا، قصر الذہب میں جو سونے کا محل تھا وہاں جنات کا قبضہ تھا، 50,000 جن اس قصر الذہب کے اندر رہے۔ میں دیکھو کتاب کا حوالہ میں نہ دے سکوں، ہیڈ سے دھنائی پر تم مجھے سولی چڑھا دینا، میرا قتل تمہیں ایڈوانس میں معاف کر بھائی۔ قصر الذہب میں ایک اژدہا تھا جو ان 50,000 جنوں کا سردار تھا۔ مولا علی نے جب اس جگہ پہ قیام کیا تو وہاں پر لوگ آئے اور کہا یا علی آپ ہیں آخری رسول کے وزیر، ہم آپ کے نبی پر ایمان رکھتے مسلمان ہیں، لیکن کیا کریں گے جو اژدہا ہے نا یہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ بھائی جملہ سننا، میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی اطاعت رسول اللہ تک جانے کا راستہ ہے۔ کہ یا علی ہم چاہتے ہیں آپ ان سے جنگ کریں، چونکہ ہم نے سنا ہے آپ جنات سے جنگ کرتے ہیں۔ مولا علی نے اطاعت رسول کا وہ فکرہ کہا کہ اس سے بڑا فکرہ میں نے آج تک نہ تاریخ میں پڑھانا سنا۔ مولا علی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں قصر ذہب میں 50,000 جنوں سے جنگ کروں تو پہلے مدینے جا کے میرے سردار محمد سے اجازت لو، چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے جب تک نبی نہیں کہیں گے میں ذوالفقار نہیں اٹھاؤں گا، جب تک نبی نہیں چاہیں گے۔ زندہ باد جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اس پر میرا خصوصی سلام ہے بھائی، جب تک نبی نہیں کہیں گے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک عبداللہ بن حباب نامی بندہ وہیں تھا، یہ کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ کے کہتا ہے یا علی مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم، مجھے تیرے حسنین کی قسم، یا علی میں کیا کروں، یہاں سے مدینہ تو ہزاروں میل دور ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں محمد سے اجازت لینے کا؟ عبداللہ بن حباب اگر تو اجازت لینا چاہتا ہے تو یاد رکھ یہ زمین تراب ہے، میں ابو تراب ہوں، یہ زمین تراب ہے، میں ابو تراب ہوں، میں زمین کو سمیٹتا ہوں، تو محمد سے جا کے لڑنے کا اجازت نامہ لے آ۔ میرے مولا علی نے خط لکھنا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اے میرے سید و سردار، میرے بڑے بھائی، میرے آقا محمد مصطفیٰ، میں غزوہ نخیلہ جیت کر واپس آ رہا ہوں، مقام قصر الذہب پہ میرا قیام ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اژدہا تنگ کرتا ہے، وہ اژدہا اکیلا نہیں، وہ 50,000 جنوں کا سردار ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی جان چھڑوا دوں، میں ان 50,000 جنات اور ان کے اژدہا سردار سے جنگ کروں۔ یہاں پر ایک دفعہ رسول اللہ کو خط لکھ کر مکمل کیا، عبداللہ بن حباب نے وہ خط اپنے امامے میں رکھا۔ مولا علی نے کہا عبداللہ آنکھیں بند کر، عبداللہ نے آنکھیں بند کی، مولا علی نے کہا عبداللہ چلا جا۔ یاد رکھنا قصر الذہب سے مدینہ ہزاروں میل دور ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ عبداللہ کو کہا مولا علی نے عبداللہ جا مدینے چلا جا، ابھی جا کا الف ختم نہیں ہوا تھا، رسول اکرم نے بی بی ام سلمہ سے کہا دروازہ کھول دو، علی کا قاصد آ رہا ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی، ہاتھ اٹھانا، جملے یہی آخری۔ کہا ام سلمہ دروازہ کھول دو، علی کا قاصد آ رہا ہے۔
ابھی دروازہ کھلا تھا، عبداللہ نے خط پیش کیا، رسول نے خط پڑھ کے دوسری طرف جواب لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہو میرے وسیع پر، میرے وزیر پر، میرے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم ہمیشہ کی طرح سرفراز ہو کے آ رہے ہو، تم ہمیشہ کی طرح فتح اسلام کا مقدر بنا کے آ رہے ہو، یا علی تیری اسلام تیری تلوار کا صدقہ ہی تو کھاتا ہے۔ رسول نے کہا یا علی میری طرف سے اجازت ہے، تم ان 50,000 سے جنگ کرو، پھر اس اژدہا سے بھی جنگ کرو۔ کہا عبداللہ بن حباب کو خط دیا، اس نے رسول کا جواب لیا۔ اب جو ہی رسول نے جواب لیا نا، رسول نے عبداللہ بن حباب سے کہا جا واپس چلا جا، ابھی رسول کا جا ختم نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھنا عزت رسول تمہیں علی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ مولا علی نے مقام قصر الذہب پر اپنی پوری فوج کو حکم دیا، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور عبداللہ کا استقبال کرو۔ فوجی حیران ہو کے کہتے ہیں عبداللہ میں ایسی خاص بات کون سی ہے، جب گیا تھا تب تو اٹھ کے استقبال کر کے نہیں بھیجا، اب کیوں استقبال کریں؟ مولا علی نے شان رسالت سمجھائی، کہا اس لیے کہ اب عبداللہ بن حباب رسول کا قاصد بن کے آ رہا۔ آپ صدا سلامت رہو۔ جو بندہ تھک گیا ہے، جو بندہ سو گیا ہے، اس سے میری گفتگو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ رسول کا قاصد بن کے آ رہا ہے۔ عبداللہ بن حباب آیا، مولا علی نے خط پڑھا، خط پڑھ کے مولا علی نے پورے لشکر کو کہا خیمے لگاؤ۔ کہا جنگ کی اجازت نہیں ملی؟ مولا علی نے کہا مل گئی ہے۔ تو کہا یا علی جنگ نہیں کرنی؟ کہا تم نے نہیں، میں نے اکیلے نے کرنی۔ ہائے ہائے زندہ باد بھائی، خیمے لگاؤ۔ خیمے لگ گئے، 5 بندوں کو مولا علی نے ساتھ لیا، عمار، مقداد، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام۔ مولا علی نے ان 5 کو ساتھ لیا، ایک مقام پر طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو بٹھایا۔ یہ جو سادات الزام بیٹھے ہیں، جو تعویذ بھی کرتے ہیں، ذرا دھاکہ بھی کرتے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیں اور نوکر کا جملہ سنیں۔ چونکہ سیدوں کی جوتیوں سے لگی ہوئی خاک میری آنکھوں کا سرمہ یکسیر ہے، اس دور کے سید، 15ویں صدی ہجری کے سید، توجہ بھائی، ان کے گرد مولا علی نے دائرہ بنایا۔ طلحہ، زبیر اور سعد سے کہا دیکھو تم تینوں اس دائرے میں بیٹھو اور بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہو، چونکہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے اس کو میرا سلام ہے بھائی، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ عمار اور مقداد کو ساتھ لیا، کچھ آگے جا کر ایک دائرہ عمار اور مقداد کے گرد بنایا۔ کہا عمار اور مقداد تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، صرف دیکھنا ہے اور باقی لشکر کو جا کے بتانا ہے جنگ ہوئی کیسے۔ یہاں مولا علی نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، یہاں قصر الذہب سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ مولا علی نے جنات کو للکار کے کہا تمہارے پاس 3 ہی راستے ہیں، یا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اطاعت گزار بن جاؤ، یا اس علاقے کو چھوڑ دو اور یا علی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا مولا علی نے جملے کہے، جنات کی آواز آئی علی ہم تجھ سے جنگ کریں گے چونکہ تو بشر ہے۔ یاد رکھو جو محمد اور علی کو اپنے جیسا بشر سمجھ لے اس سے بڑا بدبخت کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتا۔ یا مولا علی نے تلوار نکال کے کہا آ جاؤ، پھر جنگ کے لیے اگر تیار ہو۔ مولا علی نے تلوار نکال کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق طٰہٰ، بے حق یاسین، بے حق رحمت للعالمین، بے حق محمد مصطفیٰ، بے حق احمد مجتبیٰ۔ یہ کہہ کے میرے مولا علی نے جو ہی تلوار اٹھائی تو 50,000 جن ایک دم باہر آیا۔ مولا علی نے یا علی مدد کہہ کے تلوار چھوڑی، 50,000 جنوں کے سر کٹنے لگے۔ اب جو ہی ان کے سر کٹے نا تو ایک دفعہ وہ اژدہا باہر آیا جو ان 50,000 کا سردار تھا۔ میرے مولا علی نے ایک دفعہ مدینے کی طرف دیکھا، عمار اور مقداد کہتے ہیں مدینے سے رسول اللہ کی آواز آئی، یا علی اژدہا
کو مارو یا علی، اشتہا کو مارو۔ مولا علی نے ذوالفقار کھینچی اور ذوالفقار کھینچ کے ایک دفعہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذوا الا بسلطان۔ میرے مولا علی نے ابھی تلوار اٹھائی تھی کہ ایک دفعہ نیام میں رکھی اور رکھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، اشتہا تو میں چھولے سے چیرتا آیا۔ مل کے سارے جس کا ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ دکھاتے اس کی بیٹیوں کے ہاتھ شام کے بازار میں بندھے تھے، رو رو کے بازار کے ہر موڑ پہ کہہ رہی تھی علی کی بیٹیاں ہمیں چادر دے دو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہمیں چادر دے دو، ہم باغی کی بہنیں نہیں، نماز کو قائم کرنے والے حسین کی بہنیں۔ بڑا روئی علی کی بیٹی، اتنا ہی روئے علی کی بیٹی۔ مصائب مجھے نہیں پڑھنا چونکہ شام کا وقت ہے اور میرا دل چاہتے مجلس ختم ہو اور شام سے پہلے مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کو پہنچے، چونکہ شام کے بعد جنگلوں میں سفر کرنا علی کی بیٹیوں کا مقدر۔ روتے تھے میرے مولا سجاد اور ایک لفظ کہہ کے روتے، شام شام شام۔ پوری روایت جانتے ہو کیا؟ اگلا ایک جملہ فرماتے تھے میرے مولا امام زین العابدین، رو کے کہتے تھے الامان من الشام، میں شام سے اللہ کی امان چاہتا۔ میرے بزرگ نوجوان جتنے جس کے سر پہ کوئی کپڑا ہے ٹوپی ہے ذرا 2 منٹ کے لیے صرف اتارے، میں وہ فکریں پڑھنے لگا ہوں جو میرے مولا سجاد کا سب سے میرے مولا سجاد کہتے تھے میں شام سے پناہ۔ بندے پوچھتے تھے مولا سجاد مشیت اللہ ہو کر شام سے پناہ مانگتے؟ کہ اس لیے کہ شام میں ہم پر 6 ظلم ایسے ہوئے جو کائنات میں آج تک کسی پر نہیں۔ رو کے کہتے تھے امام شام، تو ابن منظر نے پوچھا مولا وہ 6 ظلم کون سے ہیں جو کائنات پہ آج تک نہیں ہو سکے؟ مولا نے فرمایا ابن منظر میرے سامنے ایسے بیٹھ کے تیری آستینیں الٹی ہوں، ابن منظر میرے سامنے ایسے بیٹھ کے تیرا گریبان چاک ہو۔ ابن منظر بیٹھا، ابن منظر کے سر میں میرے امام نے خاک مدینہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ڈالی کہ ابن منظر میرے نانا کی دھرتی پہ بیٹھا ہے، وعدہ کر یہ 6 کے 6 مصائب میرے شیعوں کو ضرور سنائے گا، چونکہ جو میرا شیعہ یہ 6 مصائب سنے اسے قیامت تک رونے کے لیے کافی ہیں۔ کہ مولا حکم کر کا پہلا مصائب یہ تھا شام کے بازار میں جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے میرا باکر میری سکینہ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے تو وہ نیزے مار مار کے ہمارے بچوں کو ہمارے قریب کرتے۔ جب ہمارے بچے ہمارے قریب آتے تو شام کی آوارہ عورتیں چھتوں سے کپڑوں کو آگ لگا کر ہمارے سر پر پھینک کے کہتی تھی زندہ جلا دو علی کے بچوں کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ کرے میں پورے 6 فکرے پڑھ لوں اور یہی 6 فکرے مصائب کے پڑھنے، اسی میں ہی مکمل مصائب کائنات۔ مولا فرماتے ابن منظر دوسری مصیبت یہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے، بغداد شریف والوں ذرا سر پہ قرآن محسوس کر کے ایک فیصلہ کرو، تمہارے گھر پہ کوئی آ کے کہے نا بھوک لگی، تمہیں اب اتنا سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوگا میں صدقے میں سے دوں، میں ہدیے میں سے دوں، میں کیا دوں، تم فوراً اسے کھانا کھلا۔ یہ جو ہی بی بی سکینہ کہتی تھی نا بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے، شام کے بے غیرت صدقے کی روٹیاں لے کے آتے تھے کیونکہ سیدوں پہ صدقہ حرام تھا۔ سجاد فرماتے تھے ہمارے بچوں کے سامنے صدقے کی روٹیاں صدقے کی کھجوریں۔ عزادارو مولا سجاد فرماتے تیسری مصیبت وہ تھی کہ ہمیں وہ زندان ملا جس کی چھت کوئی نہیں تھی، وہیں سے دھوپ اندر آتی تھی، وہیں سے بارش اندر آتی تھی، اس زندان کا فرش ایک جیسا ہموار
सवार नहीं था बल्कि ऊंचा नीचा था। मेरी फुफियां बड़ी मुश्किल से पत्थरों वाले फर्श पर आराम करती थी, लेकिन 1 साल की कैद में मेरी बहनें और फुफियां सो नहीं सकी चूंकि जिंदान इतना तंग था। अज़ादारों, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं इब्ने मुंज़र चौथी मुसीबत वो थी। अज़ादारों, जब चौथी मुसीबत का नाम आया ना तो मैं और तू तो नहीं ना कि जिनके दिल सख्त हैं। इब्ने मुंज़र जैसा मौला का चाहने वाला था, पूरे वजूद से कांप रहा था। मौला सज्जाद फरमाते हैं चौथी मुसीबत ये थी कि दमिश्क की गुलामों वाली मंडी में सुबह सुबह ले जाकर मुझे और मेरी फुफियों को खड़ा करते और पुकार पुकार के कहते, आओ जिसने गुलाम लेने हो, आओ जिसने कनीज़ें लेनी हो। इब्ने मुंज़र मातम करके कहता है मौला 5वीं मुसीबत क्या है? ये मेरे इमाम सज्जाद फरमाते हैं एक दिन हमें शाम के यहूदियों वाले मोहल्ले में ले गए। वहां खैबर के यहूदियों की औलाद रहती थी। यहूदी औरतों के सर पे चादर थी, मेरी फुफियों के सर पे चादर ना थी। शिमर बेहया कह रहा था, ले लो जिसने अपने अली से बदले लेने हैं। अज़ादारों, या इब्ने मुंज़र ने मातम शुरू किया। एक दफा सारे कहना, हाय शाम, हाय सज्जाद, हाय रसूल अल्लाह, तेरे बच्चों का बड़ा अरमान, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मनाने वाले तेरे बच्चों के गम भूल गए हैं। या रसूल अल्लाह इस उम्मत पर अपना रहम कर, इनके दिलों को अपनी औलाद के लिए नरम कर। अज़ादारों, छठी मुसीबत वो थी, अल्लाह का अर्श कांप गया। मौला सज्जाद फरमाते 4 नेज़ा बरदार, नेज़ों पर मौला हुसैन का सर, मौला अब्बास का सर, अली अकबर का सर जिसकी शक्ल रसूल जैसी थी, कासिम इब्ने इमाम हसन का सर, ये 4 सर लेकर बीबी ज़ैनब और बीबी कुलसूम के सामने आते, फिर तमाशे करके कहते, आप बुला हुसैन को, आप मातम करो, सारे मातम करो, आप बुला हुसैन को, आप बुला अब्बास को। बीबी सकीना फरमाती हैं वो चारों सरों को शाम के बाजार में फेंक के घोड़े की टापों से पामाल करते थे। मैं रो रो के कहती थी, ना मार, हमारा छुड़ाने वाला कोई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।